استعمال 30 سال میں 530 مرتبہ کے قریب ہوا ہے، جس میں سے 8 مرتبہ کوئی کورٹ کو گیا ہے۔ تو یہ سیکشن 40 کا جو ایک تصور کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیے وقف ہو جاتی ہے، لکھ کر دیا منسٹری آف مائنارٹی افیئر نے، یہ ان کا دوسرا جھوٹ۔ تیسرا، اس بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا کہ خواتین کے بارے میں کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں۔ نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی سرکار جھوٹی ہے۔ 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا، اب انہوں نے صرف 2 کر دیا، اور یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں۔ نریندر مودی، اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بلخص بانو کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں۔ اگر آپ میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو گلفشا فاطمہ 5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے تمہارے بنائے ہوئے کالے قانون کی وجہ سے۔ تو یہ قانون، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صفحے نمبر 11 پر دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے اس بکلیٹ میں۔ سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہے اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا، اور یہ وقف کی پراپرٹی ہے، اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا ہے، سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو، آپ وہ بھی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں قبضہ ہو گیا، کرناٹکا میں 2، چنئی میں 1، پونا میں 1، لکھنؤ میں 1، احمد آباد میں 1، میرٹھ میں 1، آسام میں 1، کلکتہ میں 1، یعنی 14 لاکھ ایکڑ پراپرٹیز جو وقف بورڈ کی ہے۔ ان لوگوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ صرف 9 مثال دے سکتے ہیں آپ، اور ہم آپ کے 11 سال کے کارناموں کی 1000 فہرست رکھ سکتے جو عوامی دشمنی تھے۔ یہ آپ 11 مثالیں دے رہے ہیں، اور ایک مثال دے رہے ہیں چنئی کے تروچیراپلی کی۔ محب اللہ صاحب بیٹھے ہیں چنئی میں، جب ہم گئے تھے وہاں کے گاؤں کے لوگ آ کر کمیٹی کو بولے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقف سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ محب اللہ صاحب بولے ہمارے سامنے آ کے، اب یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک گجرات کے ایک مقام کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک جزیرہ ہے، وہ جزیرے کے اوپر ایک کسی اولیاء اللہ کی مزار ہے، خبر ہے، اور وہاں کے مچھیرے سمندر میں جانے سے پہلے ان کا ایک رواج ہے، وہ ایک بکرا کاٹ کے جاتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب ممبئی میں حملہ ہوا تو اجمل کسب جو پاکستان سے ظالم دہشت گرد آ کر ہندوستانیوں کا خون کیے، وہ اس جزیرے پر رک گئے۔ تو جب سے وہ جزیرہ بند ہو گیا تو آپ بول رہے وہ ہم چھین لیں گے۔ ارے اس کا وہ دہشت گرد آئے تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں۔ پھر آپ جائیے کہ یہ قانون میں پھر نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اس قانون میں کیا ہے کہ اب کوئی ہندو زمین نہیں دے سکتا۔ ابھی چلے گئے ہمارے پنجاب کے سکھ بھائی، سنگرور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ماننے والوں نے، ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی تو انہیں زمین دی مسجد بنانے کی۔ وہیں پر بنگلور میں ایچ ایم باشا نامی ایک شخص نے، سنیے، ایچ ایم باشا نامی شخص نے اپنی زمین دی ایک مندر کی مرمت کے لیے، اور ملک میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا۔ اب یہ قانون بننے کے بعد بادشاہ مندر کو زمین دے سکتا ہے مگر کوئی ہندو مسجد بنانے کے لیے، قبرستان کے لیے زمین نہیں دے سکتا۔ اس سے ملک کا اتحاد نریندر مودی کمزور کر رہے ہیں۔ پھر ابھی ذکر آیا کہ ابھی کہا گیا کہ عبدل کے بارے میں، نریندر مودی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبدل ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے۔ عبدل پمچر ضرور بناتا ہے، حلال کی کمائی کماتا ہے، اور عبدل نے اپنا گھر آپ کے دوست کی طرح، جس کے زو میں جا کر آپ جانوروں کے سامنے فوٹو لیے وزیر اعظم، جس کے گھر میں شادی ہوئی تو آپ ہاتھ پکڑ پکڑ کر خوش ہو کر چلے، عبدل کسی یتیم خانے پر اپنا گھر نہیں بنایا، آپ کے دوست نے بنایا ہے۔ اور اس قانون کے ذریعے سیکشن 2 جو بنایا گیا ہے
बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप। उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन बिचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हो मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया। तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल की मिसाल दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट हैं, पोर्ट हैं। अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, नेल्ली हुआ और 2020 का मुंबई हुआ। इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार इस आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये पैम्फलेट बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्यों नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा खाली आईबी में, एक साहब थे उनको निकाल दिया गया। तो आईबी में रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद के नाम पे सियासत करोगे, तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे, तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे, तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। तो आप भी दो ना हिस्सा हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लुजूम, ये 5 साल का लुजूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लुजूम सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों के लिए नहीं है। कल अगर आप भी वक्फ करने जाएंगे तो बोलेंगे आप प्रैक्टिसिंग है या नहीं। ये गलत फहमी मुसलमानों में नहीं, जो मुसलाम कबूल किया उसको प्रैक्टिस नहीं, जो पैदाइशी मुसलमान है उससे भी पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग है, क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है कि आप प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। उसमें लफ्ज, उसमें कॉन्ट्रावेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल लेंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवल्ली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तायीद कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसके अलग माने निकलते। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इनविटेशन भिजा दिए कि नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मुहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने। खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफी हो सकता है
جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مودی کے لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے پپا ہیں وہ. تو وہاں پر یہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو متولی جانشین بنا دیا. تو قانون اب بن گیا، بنا کے دکھاؤ، آپ نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں، اور جتنے ٹی وی چینل پر ان تمام جوکروں کو لا کے بٹھا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک سیکشن ہم کو بتا دو جو وقف بورڈ کی 70% زمین پر قابض ہے، اس کو حاصل کر لیا جائے گا. بتاؤ ہم کو. آپ کوئی نہیں بتا سکتے. قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آر ایس ایس کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے، یہ آر ایس ایس کو ایک تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو، اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر، ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے. اور میں کلب جواد صاحب کو فون کر کے بتایا ہوں کہ سیکشن 3D پارلیمنٹ میں اس پر کوئی بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ 100 ASI کے پورے پروٹیکٹڈ مانیومنٹ چلے جائیں گے. دلی کے 180 ASI کے مانیومنٹ سے وقف کی جائیداد نہیں رہیں گے. اب وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے. ایویکیو پراپرٹی ایکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. جو پنجاب ہریانہ میں ہزاروں ایکڑ زمین ہے سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ لڑائی لڑنا ہے تاکہ جب مورخ یہ تاریخ لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد، تو وہ لکھے گا کہ ہاں 2025 میں ایسے مرد مجاہد اور ایسی ہماری بہنیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے جس جگہ کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اور انہیں اس کو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جاتا ہم لڑتے رہیں گے. ہم عدالت میں بھی قانونی کارروائی چل رہی ہے، مگر جو سیکشن پر سٹے نہیں ہوا ہے ہم تو پراپرٹی روز اس کو کھو رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں صدر محترم کا. ہم نے تو الحمدللہ حیدرآباد میں کامیاب احتجاج کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے کونے کونے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آئیں گے. یہ آئین کو بچانا ہے. بھارت کی طاقت، اس کی خوبصورتی بھائی چارگی ہے، اس کو بچانا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس کالے قانون کو شکست دیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب. اب دیکھیے ہمارے پاس صرف 3 مقرر ہے اور انشاءاللہ اختصار سے بات ہوگی. صرف تھوڑا سا صبر رکھیے گا. یہاں پروگرام ختم ہوگا، اس کے بعد باہر آپ کو پیکٹ دیے جائیں گے کھانے وغیرہ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ایک بڑی لڑائی لڑنی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں کھانے پینے وغیرہ کے سلسلے میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. میں اب محترم مولانا محب العقدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، جو ممبر پارلیمنٹ ہے سماجوادی پارٹی سے اور JPC کے اندر بڑا اہم کردار آپ نے ادا کیا پارلیمنٹ میں بھی. آپ تشریف رکھیے. آخر میں صدر محترم صاحب کی تقریر ہوگی. اور ابھی کہا گیا کہ عبدل کے بارے میں نریندر مودی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبدل ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے. عبدل پمچر ضرور بناتا ہے، حلال کی کمائی کماتا ہے، اور عبدل نے اپنا گھر آپ کے دوست کی طرح، جس کے زو میں جا کر آپ جانوروں کے سامنے فوٹو لیے وزیر اعظم، جس کے گھر میں شادی ہوئی تو آپ ہاتھ پکڑ پکڑ کر خوش ہو کر چلے. عبدل کسی یتیم خانے پر اپنا گھر نہیں بنایا، آپ کے دوست نے بنایا ہے. اور اس قانون کے ذریعے سیکشن 2 جو بنایا گیا ہے، بوری لوگ کہہ رہے تھے، ہمارے داؤدی بورا لوگ کہہ رہے تھے کہ سیکشن 2 سے ہم کو وقف سے نکالیے آپ. ان کے پاس فقہ الگ ہے، دائل مطلق کا کانسیپٹ ہے. ان بیچاروں کو آپ نے بلا کر ان کے سامنے ان کی توہین کر دی. میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ تو بوریوں کا نام لے رہے تھے اور آپ بنا دیے ٹرسٹ. یعنی نام بوری کا ہوا مگر فائدہ مکیش بھائی کے منہ میں گلاب جامن چلا گیا.